تو خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ کرونا کا سلسلہ چل رہا ہے. جو کرونا کے کیسز کی تعداد ہے وہ 3500 کی حد پار کر چکی ہے، جبکہ اس وائرس سے اب تک 194 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. 200 سے زائد نئے کیسز روزانہ کی بنیاد پر سامنے آ رہے ہیں، جس کے باعث ماہرین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے. جبکہ جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی جو لاک ڈاؤن ہے اس میں نرمی کی جائے گی. کے پی میں جہاں پہلے ہی لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کافی حد تک نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں بھی لاک ڈاؤن میں کیا نرمی کی جائے گی؟ پھر خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ صوبے کی صورتحال دیکھ کر کرے گی یا وفاق کے ساتھ جائے گی؟ خیبر پختونخوا حکومت کن شرائط پر لاک ڈاؤن میں نرمی کرے گی؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور خان جھگڑا صاحب سے. السلام علیکم تیمور صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اس وقت اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اس وقت کنفرم کرونا کیسز کی تعداد کیا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گا. جو ہمارے پاس کنفرمڈ کیسز آتے ہیں جن کے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں وہ تو 3499، لیکن یہ یاد رکھیں کہ چونکہ دنیا کے کوئی ملک میں ٹیسٹنگ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ پوری پاپولیشن کو ٹیسٹ کر سکے، تو کنفرمڈ کیسز تو اس سے کئی زیادہ ہوں گے. جو ہمارے ماڈلز دکھاتے ہیں تو 30,000 تک بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اموات اس میں بھی یاد رکھیں کہ جس طریقے سے یا جس ریگر سے صوبے یہ رپورٹ کر رہے ہیں وہ فرق ہے. تو اس میں یہ کوئی مطلب نہیں کہ کوئی صوبہ زیادہ یا کم کر رہا ہے، لیکن چونکہ ہماری کنسسٹنسی نہیں ہے تو ایک صوبے کا ڈیٹا دوسرے صوبے سے کمپیئر کرنا شاید غیر مناسب ہے. جو صورتحال آپ نے لاک ڈاؤن کی کہی، تقریباً 13 مارچ سے جب ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی، ہم نے اپنا لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا تھا سکولز، کالجز، یونیورسٹیز بند کر کے، اور پھر 23 مارچ سے 15 اپریل تک ایک لاک ڈاؤن کا سائیکل تھا، اور پھر دوسرا جو ایکسٹریم سائیکل جو میں کہوں گا رمضان میں ہم نے بڑا ایکسٹریم سٹیپ تو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ بڑا کلیئر سٹیپ لیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ خیبر پختونخوا میں 4 بجے کے بعد کچھ بھی نہ کھلاؤ، اور ہم فی الحال ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور آگے اس پہ سٹیپس بھی لیں گے کہ باہر جو لوگ پھرے تو وہ ماسکس کے ساتھ پھرے. تو ہم مانیٹر کرتے ہیں اور رمضان میں دوبارہ سے لاک ڈاؤن کافی مؤثر رہا ہے. اب اس میں یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری ہر روز جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ یہ فیز بھی شاید ہمارا ابھی اختتام کو آ جائے گا، جس میں ہم کنٹرول طریقے میں لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کی لیے اقدامات لیں گے، اور ساتھ ساتھ مانیٹر کرتے جائیں گے کہ اگر صورتحال بگڑ گئی تو ہم کریکٹیو ایکشن جلدی لے سکیں. ٹھیک ہے. اچھا تیمور، یہ بھی بتائیں کہ خیبر پختونخوا اور باقی علاقوں میں صورتحال مختلف ہے. کے پی میں اگر ہم بات کریں کورونا وائرس سے جو شرح اموات ہے وہ دوسرے صوبوں سے نسبتاً زیادہ ہے. اب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے انہوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے. کیا آپ صوبے میں اپنی حکمت عملی بنائیں گے یا وفاق کے ساتھ چلیں گے؟ جی، ہم وفاق کے ساتھ بھی چلیں گے اور اس میں اپنی حکمت عملی بھی بنائیں گے. آج صبح جو میٹنگ ہوئی اس میں بالکل بڑا اچھا اسد عمر صاحب نے ڈسکرائب کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ فیصلہ بالکل مشترکہ لینا پڑتا ہے. مثلا جب آپ نے ریل ایئر کھولنا ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے میں ریل کھولے اور ایک صوبے میں نہ کھولے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ سوشل پریشر پڑتا ہے اور بہتر ہے کہ فیصلے یا پالیسی کے لیول تک فیصلے ایک ساتھ ہو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ صوبے اپنی سچویشن کو دیکھ کے خود فیصلہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر اس فیصلے کی حکمت عملی میں کچھ چینج کر سکتے ہیں. جیسے مثلا ہم نے اپنی سچویشن دیکھ کے رمضان میں ریسٹورانٹس یا جو بھی اسٹیبلشمنٹس کھلی ہیں 4 بجے کے بعد ہم نے کسی کو اجازت نہیں لی. یہ ہم نے اپنا خود جو ہے وہ کلیئر کیا تھا. لیکن یہاں پہ بڑا ضروری ہے، میں بار بار کہوں گا اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک قوم کے طور پہ نہ تو وفاق اور صوبے جو کام ایک ساتھ میں کر رہے ہیں اس پہ کوئی تنقید کریں، کیونکہ ہم فیصلے لیں گے، مشکل فیصلے لیں گے، اس میں صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں.
نہ تو کہیں اگر وفاق زیادہ ایکسٹریم فیصلہ لے یا صوبہ لے اس میں کوئی برائی ہے، کیونکہ آپ نے اگین سچویشن دیکھنی ہوگی. سب سے جو ضروری چیز یہ ہے کہ اس وبا میں جو ہم ایکشن اور ریاکشن لیں اس کو ہم پولیٹیسائز نہ کریں، کیونکہ جو بھی ہم فیصلے کریں یہ پولیٹیسائزیشن سے نقصان زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کی بات کریں تو کن شرائط پر آپ لوگ لاک ڈاؤن میں نرمی کریں گے اور اس کے کیا ایس او پیز ہوں گے؟ دیکھیے ایس او پیز تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف ہوں گے. انڈسٹری کے لیے ایس او پیز ہیں، مساجد کے لیے ایس او پیز ہیں، اور پھر ریٹیل کے لیے ایس او پیز ہیں، اور لوگوں کے لیے ایس او پیز ہیں. یاد رکھیں کہ پاکستان میں ایس او پیز صرف گورنمنٹ خود سے امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی، اس میں عوام کی مدد چاہیے اور ان کی کولیبوریشن چاہیے. تو جو ایس او پیز کے پرنسپل میں آپ کو بتاتا ہوں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور بعض جگہوں پہ ہم اپنا لاک ڈاؤن میں نرمی بھی ریلیز کر دیں گے، مطلب کم کر دیں گے اگر ہمیں یہ لگے کہ وہ ایس او پیز صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. لیکن بیسکلی ہم نے ایس او پیز بنانے ہی ایسے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو سکیں. کل ہم نے میٹنگ کی تھی جو ہم ماسکس کا پہننا، بے شک وہ کپڑے کا ماسک ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہم جو ہے وہ ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو ایس او پیز بنا رہے تھے تو اس پہ اسی لیے میٹنگز ہو رہی ہے کہ ہمیں صرف کاغذ پہ ایس او پیز نہیں لکھنی، ہمیں بے شک اس میں ہفتہ ڈیٹ ضرور لگے لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جب ہم نئے سیکٹر میں ایس او پیز بنائیں گے تو اس میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کے ساتھ جو انڈسٹری یا جو ریٹیل، اور یہ میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیگمنٹ ان ایس او پیز کو استعمال کرنا پڑے گا، پہلی رسپانسبلٹی ان کی ہوگی. ہم انسپیکشنز کریں گے اینڈ وی ول ریزرو دا رائٹ کہ اگر کہیں پہ ایس او پیز نہیں فالو ہو رہے کہ ہم وہاں پہ اپنے لاک ڈاؤن میں نرمی لانے کے فیصلے کو ریورس کریں. یہ ریٹیل سیکٹر کو، ٹریڈرز کو، جن کو ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، وہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ وہ جو سیکٹر ہے جہاں پہ کسٹمر اور جو دکان والا، جو سفید پوش ٹریڈر ہے، ان کے درمیان میں جو ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کی رسپانسبلٹی وہ کمیونٹی خود ہی لے. ان کو ہم ہیلپ کریں گے، ان کے ساتھ انفورسمنٹ بھی کریں گے، لیکن یہ ہماری فلسفی ہوگی ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کے پی میں جو لاک ڈاؤن ہے اس کی پابندی نہیں کی گئی. سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا کہ ملک کی جو 90% مساجد ہیں اس میں بھی حکومتی احکامات سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے، جو ایس او پیز تھے اس طرح سے فالو نہیں ہو رہے. اب جہاں پہلے ہی لاک ڈاؤن کی پابندی نہیں کی گئی وہاں لاک ڈاؤن میں مزید نرمی اگر کر دیں گے تو اس سے کیا مسائل آپ کے خیال میں پیدا ہوں گے؟ میں بالکل اگری نہیں کرتا کہ پابندی نہیں کی گئی. میں یہ اگری کر سکتا ہوں کہ کہیں بھی پاکستان میں جو ہے لاک ڈاؤن پرفیکٹ نہیں ہوتے، بلکہ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتے. جب ہم بلیک اینڈ وائٹ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جن میں شاید 10% سچائی ہو، چاہے 20% ہو، چاہے 30% ہو، تو ہم جو ایفرٹ صرف گورنمنٹ نہیں جو لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم وائٹ واش کر دیتے ہیں. یہ غیر مناسب اس لیے کیونکہ یہ پھر پالیسی ڈیسیجنز پہ امپیکٹ کرتا ہے. میں آپ کو مثال دوں، امپیریل کالج لندن تمام ممالک کی وائرس کی ٹرانسمیشن ریٹ کو ٹریک کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن سے جو ہے ٹرانسمیشن ریٹ اور خیبر پختونخوا میں 2.0 سے 1.2 پہ آ گیا. تو یہ بتاتی ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو ہے بہت مؤثر رہا ہے. اور یہ میں گورنمنٹ کی تعریف کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں اگر ہم ہر چیز کو وائٹ واش کر کے بلیک اینڈ وائٹ سٹیٹمنٹ دیں گے تو ہم اپنی قوم کے ساتھ خود ہی زیادتی کریں گے. ہاں یہ ضروری ہے کہ جہاں بھی وہ امپلیمنٹیشن بہتر ہو سکتی ہے وہ ہمیں کنٹینیوسلی بہتر کرنی پڑے گی، چاہے وہ مساجد میں ہو، چاہے وہ بازاروں میں ہو، چاہے وہ سڑکوں پہ ہو، چاہے وہ انڈسٹری میں ہو، چاہے وہ دفاتر میں ہو، اور وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوگا، اور چاہے وہ ہسپتالوں میں ہو. لیکن جب ہم یہ کریں گے تو ساتھ میں رسک بھی لینا پڑے گا، مانیٹر اور ٹریک بھی کرنا پڑے گا، اور جاتے جاتے اپنے فیصلوں کو ایڈجسٹ بھی کرنا پڑے گا. تو برائے مہربانی بلیک اینڈ وائٹ سٹیٹمنٹس نہ دیں. وبا
سے جو مقابلہ کرنے کا راستہ ہے اس کو آگے مل کے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب بھی کرونا وائرس کا شکار ہیں, ان کا تعلق بھی آپ ہی کے صوبے کے سے ہے, تو ان کی اب کیسی طبیعت ہے, ان کا کیا دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا؟ اسپیکر صاحب سے بات ہوئی ہے, وہ بہتر ہو رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ وینسڈے یا تھرسڈے کو جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے, یعنی کہ کل یا آج میں, اور انشاءاللہ میں ان سے پوچھ لوں گا. اسلام آباد میں چونکہ ان کی رہائش ہے, ان کا ٹیسٹ اسلام آباد میں ہی ہوتا ہے. ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ بھی ہیں, اور سارے جو افیکٹڈ لوگ ہیں کرونا وائرس سے, چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, چاہے وہ میڈیکل سٹاف ہو, یا چاہے وہ عام پبلک کے ممبرز ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب, آپ نے وقت نکالا.